صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سارے ملک کی وقت دو قسم کے تعلیمی ادارے ہیں، سکول اور مدرسے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا تعلیمی ادارہ بنائے، نصاب پڑھائے، سکول جڑے مدرسے یعنی سارا مدارس کا نظام بالکل اون شکل دے گی جی شکل دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائے. صحابہ کرام کو کیا پڑھائے؟ قرآن پاک کے الفاظ. صحابہ کرام کو کیا پڑھائے؟ قرآن پاک کی تشریح تفسیر. صحابہ کرام کو کیا پڑھائے؟ قرآن پاک سے عمل کرنا. بس یہ چیزیں پڑھائیں اور وہ ساری چیزیں سارے کو قرآن پاک کے الفاظ حافظ پڑھنا، قرآن پاک کی تفسیر عالم پڑھنا، قرآن پاک سے عمل کرنا. سارا کا سارا نظام سارے مدرسے کا وہ یہ جیرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے پڑھائے ہوئے شاگرد تیار تھے نکتے وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام نے وہ ساری دنیا کی دین پھیلائے. وہ دیکھتے مکہ اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان دو شہریں گزاری، مکہ اور مدینہ. لیکن صحابہ کرام پڑھ کے پوری دنیا میں پھیل گئے، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام جا قبراں این ٹائم سارے پاکستان ملک کے اندر بھی ہیں، یہ تک بھی ہیں. جو پشاور کے نال 40 حضرات جا قبراں ترائے صحابہ کرام ہیں، باقی انہوں نے تابعین ہیں، صحابہ بائی قبرستان ہیں. میں سارے بلوچستان کے علاقے کئی قبراں ہیں. صحابہ کرام بلوچستان کو مکران ہوتا ہے کہ فتح کرنے دریائے سندھ تک پہنچیا، یہ تک آئیں. یعنی پوری دنیا صحابہ کرام پھیل گئے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے پڑھیا، انہوں نے کیا چیز آئی؟ یہ چیز پڑھی ہے جی چیز اصل پڑھتے پے ہیں. کوئی نئی چیز تو نہیں پڑھی. جی چیز ان ٹائم اصل مدرسے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی ایو کچھ پڑھا ہے. ایو قرآن پاک دے الفاظ، ایو قرآن پاک دی تفسیر، ایو قرآن پاک دے عمل، ایو کچھ پڑھے. پوری دنیا جو پھیل گئے انہیں دی سارے کو کم نہیں تھی. ان مطلب ہے کہ سارے اندر کئی چیز کی کمی ہے، ورنہ چیز دسم بھی وہ پڑھتے ہیں جی صحابہ کرام نے پڑھی. دیکھو اتنی تعداد ہے ماشاءاللہ ایک مدرسے پڑھانا والی. سارے پڑھ کے جو باہر نکلو اور ایک ایک علاقے ایک ونجے، ایک ایک علاقے ایک شہر ایک ونجے. کتنے شہر ماشاءاللہ میں مدرسے پڑھنا چاہیے، کتنے شہر کتنے کو دین قرآن پھیلنا چاہیے نا. سارے کو عام طور پر اتنا پھیلتا نہیں جتنا صحابہ کرام کو پھیلے. ان کا مطلب ہے کہ سارے اندر ہر کوئی چیز کمی ہے جی صحابہ کرام کو حاصل آئی اور ساکو کو نہیں. وہ کمی کیا ہے؟ وہ شاید دو چیزیں دی کمی ہے. ایک کمی ہے اخلاص دی. جتنا اخلاص صحابہ کرام کو آئی اتنا اخلاص ساکو حاصل نہیں تھی بھی نہیں سکتا. لیکن جتنا تھی سکتے اتنا تو کوشش کرو. اخلاص دا مطلب کیا ہے؟ اخلاص دا مطلب یہ ہے
کہ نیت یہ کروں کہ یا اللہ میں قرآن پاک صرف این واسطے پڑھتا پیا تاکہ تینوں کو راضی کر. قرآن پاک این واسطے پڑھتا پیا تاکہ اللہ پاک کی میں راضی تھی سی، اللہ پاک راضی تھی سی. قرآن پاک اب تو میں دوبارہ پڑھاواں، قرآن پاک تے عمل کراں، عمل بھی کراں، لوگوں کو بھی پڑھاواں. اور جلے یہ کام کرے سا اللہ تعالیٰ میں کہیں کیا تھی ویسی راضی تھی ویسی. یہ نیت کر گی نو سارے. کوئی پوچھے بھی کیوں واسطے پڑھتا پہ کیا نیت ہے کہ اللہ پاک کو راضی کریں. سارے آکو اللہ پاک کو راضی کریں. اور اللہ پاک کی راضی ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ میں جتنی اللہ پاک نے زندگی دیتی ساری زندگی قرآن پاک اگتے پڑھے سمجھ سے، اور ساری زندگی قرآن پاک کے مطابق عمل بھی کرے سا. کیوں؟ تاکہ اللہ پاک راضی تھی. یہ اخلاص پیسے گنن مقصد نہ ہو سی. لوگ میں کو بڑا استاد آکن، قاری صاحب آکن، یہ مقصد نہ ہو سی. لوگ میری عزت کریں، یہ مقصد نہ ہو سی. مقصد صرف پڑھن دا، پڑھاون دا، دین کو پھیلاون دا، عمل کرن دا. مقصد صرف ایک ہو سی کہ اللہ پاک راضی تھی. یہ اخلاص. ٹھیک ہے؟ این نیت کو جتنا مضبوط کرنے ویسو اللہ پاک اتنا زیادہ تو اگر دین دا کم گن سی، اتنا پاک اللہ پاک عزت دے سی، اتنا اللہ پاک انعامات دے سی. صحابہ کرام کی نیت بڑی پکی ہے، پختہ ہے. کوئی راضی تھی ہوئے، کوئی ناراض تھی ہوئے، کوئی سزا دے ہوئے، کوئی پتھر مارے، کوئی پیسے دے ہوئے، انہیں کو کوئی فرق نہیں ہوتا. کیونکہ انہیں چیزیں واسطے اساں وعدن کم نہیں سے کریں دے. کم صرف کس واسطے کریں دے؟ اللہ پاک کو راضی کرنے واسطے. ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز وہ ہے جذبہ. جذبہ دا مطلب ہے کہ صحابہ کرام دا جذبہ یہ ہے کہ اساں حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چاہیں پڑھتے پہیں. جیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کو بھیجا کہیں علاقے پورے علاقے انشاءاللہ سن دین ہی دین، قرآن ہی قرآن پھیلا دیں. یہ انہیں دا جذبہ، یہ انہیں دی نیت آئی اور انہیں کر کے دکھا ہے. پوری روئے زمین تے ماشاءاللہ سلام کو قرآن کو انہیں پھیلا دیتے. اسم یہ نیت کروں، جذبہ اپنے اندر پیدا کروں کہ جے تک طالب علم ہے جیلے فارغ تھی گئے انشاءاللہ جتنا جتنا ویسوں جتنا باسوں صرف ہی کوئی کام کرے سوں، اور وہ کیا ہو سی؟ قرآن پاک کو پھیلانا، دین کو پھیلانا. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز اخلاص، اور دوسری چیز دین دی خدمت دا جذبہ. دین دی خدمت دا جذبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی، عجیب حالات بن گئے. کوئی لوگ دین چھوڑ کے چلے گئے، کئی لوگ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیتا. سارا مسلمان دا ملک ہی سارا عجیب تتر بتر آئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف جہاد واسطے لشکر روانہ کرے تھے. اون علاقے اون کے پاسے اون پاسے اون پاسے 13 لشکر یا 11 لشکر کے ٹائم روانہ کر دیتے. کئی ہیں کہ حضرت اتنے سارے لشکر سا کمزور ہیں، پر میں کلا بھی مہینہ پوے نہ کر لے کو کوئی بھی نہ مہینے تام میں بھی کہ جہاد کرے سے. یہ جذبہ صحابہ کرام دا. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. دوسری چیز کیا ہے؟ جذبہ، نیت، ارادہ ہے کہ بس ایک کو کام کرنے زندگی اندے واسطے وقف ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ قرآن پاک دی خدمت کرنی. ٹھیک ہے؟ اندے نال دو ترے چیزاں بھی ہیں، وہ اگر آوین بھی انشاءاللہ اللہ پاک قبول کر گی. کیا ہے؟ ایک ادب اور ایک خدمت اور ایک اتباع سنت. ترائے چیزیں: خدمت، ادب اور اتباع سنت. خدمت استاد دی، اپنے استاد دی خدمت. ادب استاد دا، قرآن پاک دا، مسجد دا، قرآن پاک دی پٹی دا، ہر چیز دا ادب دے دیں.
سعودیہ بنے تھا حاج عمرے تھے میں ہیٹ بیٹھے لوگ قرآن پاک چاہیے بیٹھے پڑھتے بیٹھے سجدہ تلاوت آئے یا ویسے رکھنے میں کریں تھے قرآن پاک کو رکھ رہے کریں تھے رکھ سے نہ سجدہ کریں ادب نہیں ہونے لوگیں لیکن سارے لوگ ہیٹ قرآن پاک میں نہ رکھ سکتے قرآن پاک دا کتاب دا جتنا ادب کر سکتے ہو یہ ادب نال اللہ پاک قبول کر لیندے ادب سادے کاغذ دا سارے بزرگ ہیں جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں قرآن پاک بہت بڑی چیز ہے کوئی کتاب تو بڑی چیز ہے میں خالی کاغذ کو بھی آج تک بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لایا خالی کاغذ کو بھی زندگی میں ہاتھ نہیں لایا جلے کوئی کتاب خالی کاپی بھی چاہنی ہوندی ہے نا تاہم پہلے وضو کرنا یہ کیا ہے ادب ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لاؤنا قرآن پاک کو وضو تو بغیر پڑھنا نہیں یہ قرآن پاک دے ادب دے خلاف بے شک 10 دفعہ وضو کرنا پوے 20 دفعہ وضو کرنا پوے لیکن قرآن پاک پڑھنا وضو نہ لیں سجے ہاتھ نہ قرآن پاک جانا کھبے ہاتھ قرآن پاک تے کھبا ہاتھ لاؤنا بغیر ضرورت دے بے ادبی ہے سجے ہاتھ نال قرآن پاک جانا بہاری کے ہاتھ نال لیونی ہے کھبے ہاتھ نال روٹی کے ہاتھ نال کھاونی ہے سجے ہاتھ نال قرآن پاک کے ہاتھ نال چاونے سجے ہاتھ نال جتی چاونی پوے تو جتی کے ہاتھ نال چاونی ہے کھبے ہاتھ نال یہ ادب ہے قرآن پاک کو کھبا ہاتھ لائے قرآن پاک بھی چاہتی میں بہاری بھی چاہتی بندے قرآن پاک چاہتے بندے کھبے ہاتھ بہاری نپی بندے سجے ہاتھ کہ ڈبا گلے یہ ادب دے خلاف چنگی چیز واسطے ہر چنگے کام واسطے سجا ہاتھ ہر گندے کام واسطے کھبا ہاتھ یہ ادب ہے خدمت استاد دی ادب ہے ہر چیز دا قرآن پاک دا ادب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں میرے گھر کنے میرے استاد دا گھر پریا اتنا پریا کہ درمیانی 7 گلیاں ہیں 7 گلیاں تو بعد میرے استاد دا گھر آ کے شہر کوفے میں اپنے گھر بہ کے اپنے استاد دے گھر والے پاسے پیر نامی کرتا کہ میرے استاد دا گھر ہے بے ادبی تھی وہ استاد دا گھر ہے استاد کو پیر کرے سا کیا تھی بے ادبی اتنا ادب آ استاد دا استاد کو پیر نہیں کرنا استاد جا نکڑا نہیں لاؤنا کہ جڑے مفاد پل گئے سارا استاد کیاں لیں گے سارا استاد کی کریں گے یہ ادب دے خلاف استاد تو نہیں لیتا پہ اللہ تو لیتا پہ کلے بہ کے اگر استاد جا نکڑا لے سو اللہ تو لیتا پہ استاد تو نہیں لیتا انعام تو استاد نہیں لے ہونا انعام کہنے والے اللہ پاک لے ہونے استاد دادا استاد کے سامنے ہوں تاہم استاد دادا استاد نہ ہوئے سامنے تاہم استاد آدر قرآن پاک آدر درسگاہ آدر پٹی آدر مسجد آدر کدائیں بھی مسجد سجے پیر تو بغیر داخل نہ ہو وڑجے مسجد چانے کبا پیر رکھے نو یہ تو لیٹین والا طریقہ ہے کہ لیٹین ہی جلے ورنے ہیں کیرا پیر پہلے رکھنے کبا تو مسجد ہی چاہے مسجد خود معذلہ لیٹین سمجھ گئی دے جی میں لیٹینی جو بڑھتے ہیں میں مسجد جو بڑھے یہ تو مسجد بھی ادبی تھی گئی مسجد آدھا بے گئے بڑھ جائے ہیں کیرا پیر رکھنے سجا پیر یہ ادب مسجد دعا پڑھنی بسم اللہ بالا ملت رسول اللہ درود شریف پڑھنے اللہم اغفر لی پڑھنے اور اللہم افتح لی ابواب الرحمت کا پڑھنے 4 چیزیں پڑھنے یہ ادب ہے قرآن دا ادب مسجد ادب اور اتباع سنت اتباع سنت کا مطلب ہے جن داڑھی ہے وہ داڑھی پوری رکھے سر دیوال ہے سر دیوال پورے کرے کپڑا ہے شلوار ہے وہ گٹے کے ہٹتے نہ ہوئے اتباع سنت ٹھیک ہے ہر چیز روٹی کھاؤں لگو سنت کے مطابق رات کو سامان لگو سنت کے مطابق بلیٹین میں جو سنت کے مطابق ہر کام سنت کے مطابق 3 کام کرنا کیا خدمت بیا ادب اور اتباع سنت یہ 3 کام جتنے زیادہ کرے سو اللہ پاک اتنا زیادہ قبول کرے سو
اتنا زیادہ قبول کرے سی اور انشاءاللہ دین دا بڑا کام گن سی اور الحمدللہ سارے ہندوستان دے جڑے مدرسے ہیں پاکستان دے ہندوستان دے انہیں چیزیں ترے چیزاں الحمدللہ ہیں اور ان کا نتیجہ ہے دنیا دے جڑے ملک لگے ہوئے لوگ سارے انہیں مدرسے نے پڑھے ہوئے تو بیٹھے قرآن پاک پڑھیں گے تاکہ مکہ شریف مدینہ مسجد نبوی مدینہ شریف کتنے کاری بیٹھے ہیں یا ماشاءاللہ ملتان دے بڑے 40 سال کے بیٹھے قرآن پاک پڑھنا حالانکہ وہ عربیں کو ان کے لیے قرآن پاک بیٹھے پڑھنا وہ سب کو ہمیں قرآن پاک پڑھاوا سارے پنجابی سارے سرائکی سارے پٹھان یہ بھی کو تھا قرآن پاک بیٹھے پڑھنا 30 سال کے 20 سال اتنا اللہ پاک نے قبول کیتے ہیں وہ اتنا بیٹھ کے قرآن پاک درسگاہ بیٹھے پڑھنا بس انہیں یہ چیزاں سارے اندر ہیں انہیں کنے نکل گئے خدمت ادب اور اتباع سنت یہ چیزاں سارے جتنا راسن انشاءاللہ اللہ پاک بڑے چیز کے بڑا کام گنس اللہ پاک عمل دی توفیق